بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ لقمان آیات 20 تا 34۔ اس آیت کا دوسرا اور آخری حصہ آپ کے اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے، جو کہ دورہ قرآن کے اس پروگرام میں قرآن کے مختصر اور جامع پیغامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے حضرت لقمان کی نصیحت میں سر فہرست اللہ کی شکر گزاری کی تلقین ہے۔ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں شکر گزاری کا مستحق ہے۔ اسی سلسلے میں بات سمجھانے کے لیے نفس اور آفاق میں موجود دلائل بیان کی جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر اور استقامت کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ اپنے مخالفین کے معاملے کو اب ہمارے اوپر چھوڑ دو، ہم ہی ان کا فیصلہ کریں گے۔ یہ لوگ نشانیوں کا جو مطالبہ کر رہے ہیں، اس کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ کی اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ اگر زمین کے سارے درخت اور سمندر مزید 7 سمندروں کے اضافے کے ساتھ روشنائی بن جائیں، تب بھی اس کی نشانیوں کو قلم بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عہد شکن اور غدار لوگ ہیں، جب یہ کسی پکڑ میں آتے ہیں تو اللہ کی اطاعت و وفاداری کا عہد کرتے ہیں، لیکن جب ذرا ڈھیل ملتی ہے تو وہی سرکشی ان پر پھر آ جاتی ہے اور اپنے قول و قرار کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اس قسم کے عہد شکن ناشکروں پر کوئی نشانی کارگر ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ آخر میں آخرت کی یاد دہانی ہے کہ لوگوں، اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کا کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے، بلکہ ہر ایک کو اپنی جواب دہی خود کرنی پڑے گی۔ اگر آج یہ نہیں معلوم کہ قیامت کا ظہور کب ہوگا تو اس سے کوئی مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا ڈر اور محض ڈراوا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ مغالطہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے ایسے حقائق ہیں جن کے ظہور کا وقت کسی کو معلوم نہیں، لیکن کوئی عاقل بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دیں۔ چنانچہ فرمایا، وَأَسْبَغَ کا کلمہ استعمال ہوا ہے، اسباغن مصدر سے ہے، جس کے معنی ہے کامل کرنے اور پورا کرنے کے، اور پوری کر دیں تم پر اپنی نعمتیں، ظاہر بھی اور چھپی بھی۔ آگے آیت میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقعہ ایک بھروسے کے قابل سہارے کو تھام لیا ہے۔ ایک قابل بھروسہ سہارے کو تھام لیا ہے، یعنی جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور نیک عمل کرے، اس نے فی الواقعہ ایک بھروسے کے قابل سہارے کو تھام لیا ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ عملاً نیک ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو وہ حوالگی اور سپردگی کا اعلان کرے مگر عملاً وہ رویہ اختیار نہ کرے جو اللہ کے ایک مطیع فرمان بندے کا ہونا چاہیے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں، فرمایا زمین میں جتنے درخت ہیں، اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں، جیسے 7 سمندر مزید روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ اللہ کی باتوں سے مراد اس کی صفات ہیں،
اس کی تخلیقی کام ہیں، اس کی قدرت اور حکمت کے کرشمے ہیں۔ اس بیان سے دراصل یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ جو اللہ اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لایا اور ازل سے ابد تک اس کا سارا نظم و نسق چلا رہا ہے، اس کی خدائی میں ان چھوٹی چھوٹی ہستیوں کی حیثیت ہی کیا ہے جنہیں تم معبود بنائے بیٹھے ہو۔ اس عظیم الشان سلطنت کے چلانے میں داخل ہونا، شامل ہونا تو درکنار اس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے جز سے پوری واقفیت اور محض واقفیت تک کسی مخلوق کے بس کی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مخلوقات میں کسی کو یہاں خداوندانہ اختیارات کا کوئی ادنا سا حصہ بھی مل سکے جس کی بنا پر وہ دعائیں سننے اور قسمتیں بنانے اور بگاڑنے پر قادر ہو؟ اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، اور غالباً اللہ تعالیٰ نے یہ فکرہ بیک وقت ان تینوں کیفیتوں کی طرف اشارہ فرمانے کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے کم ہی ایسے نکلتے ہیں جو وہ وقت گزر جانے کے بعد بھی اس توحید پر ثابت قدم رہتے ہیں جس کا اقرار انہوں نے طوفان میں گر کر کیا تھا۔ اور اگر دوسرا مطلب لیا جائے تو ان میں سے بعض لوگ اپنے شرک اور دہریت کے عقیدے میں اس شدت پر قائم نہیں رہتے جس پر اس تجربے سے پہلے تھے۔ اور پھر ایک مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے اندر اخلاص کی وہ کیفیت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے، اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتا ہے۔ چنانچہ یہ تھیں آج کی چند آیات بینات جن کا مختصر پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔